السلام علیکم ناظرین گرامی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ خیر، ایک مستقل موضوع ہے کہ بہت ساری چیزیں دنیا میں وہ ہوتی ہیں جو ہمیں ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ یہ کس کام کی ہے، اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہوگا، لیکن کائنات کی ساری چیزیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا مفاد وابستہ کیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے فائدے کے لیے ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ اب یہ جو ناک کے بال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ناک میں بال پیدا فرمائے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ یہ ناک کے بال بھی کافی مفید ہیں، فلٹر کا کام کرتے ہیں، ماحولیات کی گندگی کو اندر جانے سے روکتے ہیں۔ ہمارے جو پھیپھڑے ہیں، ہماری جو سانس کی نالیاں ہیں، ان تک باہر کی گندگی نہ پہنچے تو ہمارے ناک کے بال جو ہوتے ہیں فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے ناک کے بالوں کو کاٹنے سے ماہرین اور ڈاکٹر سے منع کرتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ناک کے بال کو نوچتے ہیں، اکھیڑتے ہیں۔ ناک کے بالوں کو اکھیڑنا مکروہ ہے، شریعت میں مکروہ ہے، اور مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے انسانی جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ بہت سے ماہرین نے کہا ہے کہ یہ جو ناک کے بال ہوتے ہیں وہاں بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اگر ناک کے بالوں کو ہم نے اکھاڑ لیا، وہاں خالی جگہ ہوگی، وہ بیکٹیریاز انسانی جسم کو اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ بعض تحقیقات کے مطابق انسان کے مرنے تک کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے ناک کے بالوں کو اکھیڑنا، اس لیے ناک کے بالوں کو اکھاڑنا نہیں چاہیے، بلکہ کاٹنا بھی نہیں چاہیے۔ جب وہ فلٹر کا کام کر رہے ہیں تو ہم کاٹے کیوں؟ ہاں، بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ اندر کے جو ناک کے بال ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں، تھوڑا چہرہ بھدا نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں باہر آنے والے جو بال ہیں ان کو کاٹ لیا جاوے، وہاں تک تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اندر کے بالوں کو قینچی اندر لے جا کر پورے بالوں کو کاٹنا اور ناک کو اندر سے کلین کرنے کی کوشش کرنا، ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہمارے جسم کے لیے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قدرت کا تعارف کرائے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ہمیں پہچان کرائے، اللہ تبارک و تعالی شریعت کی باتوں کو سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔